تمہیں معلوم نہیں میری تلوار کے ہنر کیا ہے؟ شہزادے نے اپنی تلوار کا ہنر بتایا. ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. امام حسین آپ کو زندگی اور سلامتی دے. ایک بار محنت وصول ہوگی مولا کی قسم. دعا کرتا ہوا جاؤں گا. ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا. یہ صرف ان کی تلوار کا ہوں. گردن کے ساتھ دل کی گرہ. میں آپ کے حق میں دعائیں بہت کر رہا ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں. ایسے بہت کم سنا جاتا ہے. شہزادے نے فرمایا ورنہ تمہارے لیے ضروری نہیں کہ ہماری تلوار ہی چلے. چھوٹا جملہ نہیں پڑھنا بھائی جان. میں نے قسم کھائی ہوئی ہے بادشاہوں کے دربار میں ہمیشہ بڑا لفظ ڈھونڈ کے لانا ہے شعور کیا کہ منزل سے. ورنہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری تلوار ہی چلے. کسی نے کہا تلوار کے بغیر بھی. شہزادے نے فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. ماشاءاللہ یار امام حسین کھارا آباد ہے. تیری زندگی ہو ایسے نوجوان آباد. مولا آپ سب کو سلامت و آباد و شاد. فرمایا تم ہمیں جانتے نہیں ہو. تمہارے لیے تلوار چلانا ضروری نہیں. بابا جی دعا فرمائیے گا. ہے بد سے زندگی کی تنابیں. میں اس مصرے پہ کراچی والوں سے داد لے چکا ہوں. اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر ضمیر حسن نقوی صاحب کی اور مولا دیر تک سلامت و زندہ رکھے. میرے بھائی جناب کمال حیدر رضوی صاحب نے مجھے بڑی دعائیں دی ان مصروں پہ جو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کر آپ سمجھ جائیں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں. یہ کافیہ ہے اکھاڑ. اب ذرا سنیے گا. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جنہیں ادب اور شاعری آتی ہے شہزاد مولا تجھے آباد رکھے گا. تجھے میرا بیٹا مولا تمہیں زندگی دے. بسم اللہ. مولا تجھے دیر تک سلامت. ماں باپ کو نصیب ہوں ایسے عزادار. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. میں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. جو ذکر سننے کی نیت پہ آئے وہ مصرع سنے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. ایسے سنا کرو یار دل چاہتا ہے پڑھنے کو. جب ایسے مصروں پہ آپ بولتے تو دل چاہتا ہے پڑھنے کو. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھوں. چاہوں اگر تو میں چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. کسی نے کہا اگر ایسے اختیارات تو پھر تلوار کیوں چلا رہے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. میں آگے نہیں پڑھوں گا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. اگر آپ سوچیں گے اس کو تو پھر تلوار کیوں چلا رہے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. سرکشی تو آپ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں یار. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سرکش سروں کی فصل ہے. جو نہیں تھکا وہ 2 لمحے مجھے دیکھے گا. میری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. یہ 6 سطریں میری قبر کا اجالا ہے. قیامت کے دن میرا آسرا ہے یہ 6 سطریں. ہو سکتا ہے میری عاقبت کا پورا سامان انہی میں باندھ. شہزادے نے 9 لاکھ کو خبردار کیا
ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، تم ہمیں جانتے نہیں ہو کہ ہمارا لڑنے کا انداز کیا ہے۔ جب وہ سرکشی پہ تل گئے تو پھر شہزادے نے وارننگ دی۔ ہمیشہ وارننگ وہ دیتا ہے جو طاقت میں کہیں زیادہ ہو۔ میری عادت نہیں ہے لڑ کے داد لینے کی، اس لیے نہیں لیتا، میں بس اسی پہ راضی ہوں۔ شہزادے نے خبردار کیا، وہ 6-17 بیٹا سنیے گا۔ فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ میں نے آپ کے چہرہ پڑھا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مبدت کا عادل دے گا بادشاہ۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ پیچھے رہ گیا، میں جلدی پڑھ گیا شاید۔ حضور یہ ذکر ہے، مجھے اس کی قسم ہے، میں اپنی قد سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ دیواریں بولے تو بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ خرید لیا آپ نے عقیل و سنت میں۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے۔ میں حضرت ابوالفضل عباس کا شاگرد ہوں، اور تم نہیں جانتے کہ ہماری تلوار میں کیا کیا بند ہے۔ کسی نے کہا جی کیسے چلتی ہیں آپ کی تلواریں؟ فرمایا اگر چل پڑی تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہو میں نے کیا پڑھا، اللہ کرے آپ پہنچ جائے جہاں میں پہنچا رہا ہوں۔ جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں یوں لڑوں گا، موت کا دل کانپ جائے گا۔ پورا مجمع بولے، میدان کربلا 72 کا 6 گھنٹے تک 9 لاکھ سے لڑنا، یہ بڑا گہرا راز ہے۔ پوری کربلا تیار کی تھی حضرت عباس نے۔ جو بھی لڑا ہے وہ غازی کا شاگرد تھا۔ ایسا کوئی پیارا تھا اللہ کا دین حسین کو۔ چوتھے حملے کے بعد بیٹے نے باپ کو دیکھا، بابا لڑوں؟ فرمایا بس۔ کیوں بابا؟ کہا دین بچانا ہے۔ دعا کیا کر، کسی ضعیف کا جوان بیٹا کبھی نہ مرے۔ کوئی عجیب برکت ہے ذکر میں، عجیب کوئی پہرا ہے بادشاہوں کا۔ کیوں نہ ہو تابوت جو ہے شہزادے کا۔ میرے والد صاحب کو کئی لوگوں نے سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا حضور بابا جی، آپ نے سنا ہوگا میرے والد گرامی کو۔ 2 مضمون انہوں نے بہت زیادہ پڑھے۔ شہزادے کی شہادت بہت پڑھی انہوں نے زندگی میں۔ جب بھی پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ مجھے، میری دعا ہے کہ مجھے شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے موت آئے۔ میری گواہی دیجئے گا جنہوں نے سنا ہے، کربلا گاہ میں شامیشری سنے ہوں گے آپ نے۔ میں نے ایک دن گھر پہ پوچھ لیا کہ جی اور کسی مضمون میں آپ یہ دعا نہیں کرتے؟ بار بار کہتے ہیں کہ یہ شہادت پڑھتے ہوئے مجھے موت آئی۔ فرماتے ہیں بیٹا کربلا کے میدان میں اس سے بڑا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا حسین۔
بسم مولا گھر آباد شاہ آوازیں بلند ہو جائیں نا جی تو یہ رحمت ہوتی ہے. کوئی پہرا ہوتا ہے معصومین کا. مولا مجتبیٰ زیدی کی زندگی کرے, صف عذاب پہ خلوص ہو تو پھر ایسی مدارس ہوتی. میں نے کہا جی نقصان تو بہت زیادہ ہوئے. فرمایا بیٹا نہیں, جس نے 71 لاشیں اٹھائیں اس نے چپ کر کے اٹھائیں, لیکن جب بیٹے کے سینے میں برچھی دیکھی نا تو پھر ایک فکرہ صبر کے کردگار نے کہا, اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تجھے برچھی مارا. میں نے اسی سال گجرات میں فکرہ پڑھا, میں آگے پڑھ ہی نہیں سکتا. محرم کی 8-9 محرم کی تاریخ کو شہزادے کا تابوت برآمد ہوتا ہے, وہاں میں نے فکرہ پڑھا بھائی جان, میں آگے پڑھ نہیں سکتا. پر تو میں پالا تھا علی کی بیٹی نے. جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, پتھر روتے ہیں ایسے فکروں پہ, دیواریں روتی ہیں, ہم تو انسان ہیں یار. میں صاحب کا بہت بڑا فکرہ عرض کرنے لگا ہوں, مسلح پر رونے کے لیے کافی. یہ ذکر پہ میرا ہاتھ تھا, اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو بیٹا. کربلا سے لے کے شام تک 18 بھائیوں کی بے وارث بہن نے 9 مرتبہ امام سجاد سے پوچھا, سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ کوشش کرنا ماتم کی آواز بلند ہو جائے. جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے ویسے رو لینا. یکم سفر ہے آج, بہت بڑے مشائق کا دن ہے آج. علی کی بیٹی آج دربار یزید میں پہنچ گئی ہے. جو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے. آج شام آ گئی ہے علی کی بیٹی. آج کا دن جو نہ رو سکے اللہ جانے وہ کب روئے گا. 9 مرتبہ امام سجاد سے کہا کسی نے اکبر دفن کیا تھا یا نہیں. آج مجھے ایک اور فکر ماں کی محبت کا پڑھ کے سناتا ہوں, جو میرے والد صاحب نے پوری زندگی پڑھا, میں اختصار کے ساتھ پڑھوں گا. جب شام سے واپس آئی علی کی بیٹی, سب کچھ لٹا کے آئی تھی. نانا کے روضے پہ دہلیز کو بوسہ دیا, نانا میرا سلام. قبر میں زلزلہ آیا, ہل گئی محمد مصطفیٰ کی قبر. آواز زینب تیرا شکریہ بیٹا, میرا سب کچھ بچا کے آئی ہے, اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہے. بیٹا میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ظلم ہوئے. سن لوگے فکرہ تو پڑھ دیتا ہوں, چہرے آپ کے بڑے غمزدہ ہو گئے. کون کون سے ظلم ہوئے؟ نانا ایک ظلم تو ایسا ہوا جو میں تجھے بتانا نہیں چاہتی تھی اگر تو نہ پوچھتا. پوچھا ہے تو میں بتا رہی ہوں نانا. کربلا سے لے کے شام تک عیسیٰ کے امتیوں نے مجھے چادریں دی, تیرے امتی اتارتے رہے. نوجوان جو بیٹھے خاص طور پہ ماتم کی تیاری کرنا, فکرہ ایسا پڑھ رہا ہوں, مسلح پہ نظم بھائی رونے کے لیے کافی ہے. مولا کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو. نانا یہ غم کھا جائے گا, آخر وہ زمانے کا رسول تھا, جانتا تھا. پھر پوچھا, نہیں عالیہ مجھے بتا کہاں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. پھر 9 مرتبہ علی کی بیٹی بیٹھی, 9 مرتبہ اٹھی. آوازی نانا آپ نہ پوچھتے میں نہ بتا. نانا پوچھا ہے نا پھر برداشت کرنا. نانا 36 شہر تھے, 72 بازار تھے, 144 گلیاں تھیں, 288 موڑ تھے, پتھروں کی بارش, باغی باغی کا شور, تماشائیوں کے مجمع, شرابیوں کا ہجوم. میں نے ایک ایک موڑ پہ 15 اذانیں کھڑے ہو کے سنی. نانا میں نے بازار تنگ گلیوں سے عبور کیے. نانا لوگ کہتے تھے وہ جس کو چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بہن ہے. نانا میں نے 18 بھائیوں کا قتل دیکھا, میں نے کربلا کا مقتل دیکھا, میں نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے. نانا ہر ظلم ایک طرف رہ گیا, مجھے ایک ظلم قبر تک رلائے گا. عالیہ کون سا ظلم؟ آواز نانا 1600 میل میں اس انداز میں ہوتی تھی. اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا,
کبھی کہتا تھا برچھی میں نے ماری، کبھی کہتا تھا حسین کو غریب میں نے کیا، کبھی کہتا تھا زہرا کا بھرا گھر بسم اللہ۔ یہی حق ہے ماتم کا، یہی حق ہے۔ جیسے رو رہے ہو، میں نے تمہید پڑھی ہے، ایک جملہ اور سنو، میں مقتل پڑھتا ہوں چونکہ تابوت ہے شہزادے کا، شبیہ برآمد ہونی ہے۔ ایک جملہ اور تمہیدی پڑھ کے میں مقتل پہ آتا ہوں۔ ہاں زیادہ ہاتھ سن نہیں سکیں گے، مجھے اندازہ ہو گیا۔ بڑی کوئی روحانیت ہے ذکر میں۔ حوصلہ میرا بیٹا، مولا تیری زندگی کرے، ماں باپ کو نصیب ہوں ایسے عزادار بچے وہ اس طرح ماتم کر کے روتے ہیں۔ یہ پڑھی ہے میں نے ماں کی محبت۔ سوال کرو جو بزرگ بیٹھے ہو، جب ماں کو اتنا پیارا تھا تو باپ کو کتنا پیارا ہوگا۔ تجھے میں پڑھ کے سناتا ہوں، سمجھ آ گیا تو پوری زندگی رونے کا سامان ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک قافلہ جب چلا، بیویوں کے ہاتھ پر باندھے رسم تھے، نیزوں پہ سر تھے شہداء کے۔ میں نے خود پڑھا، ہر شہید کی نظر حسین کے چہرے پہ رہتی تھی، مگر حسین کی نگاہ اکبر کے چہرے پہ رہتی تھی۔ میں پڑھ گیا مصائب، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، ایک موڑ پہ ظالموں نے دیکھا کہ حسین کا رخ پھر جاتا ہے جہاں اکبر کا سر جاتا ہے۔ ملعونوں نے اکبر کا سر اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ اب جگر قابو کر کے فکرہ سنیے گا، آدھی رات کا وقت ہوا، حسین کا سر نیزے پہ نظر نہیں آیا۔ ظالم پریشان ہوئے کہ انعام کیسے ملے گا۔ خولی نے کہا میرے پاس علاج ہے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، تو سید مجھے معافی دینا۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ وہاں آیا جہاں بیمار سجاد بیٹھا تھا، اس نے پشت امام پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ بادشاہ فرماتے کیوں مارتے ہو؟ آوازی بتا تیرے باپ کا سر کہاں ہے؟ کہا پھر تم بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ آوازی وہ ہم نے صندوق میں رکھا ہے، ہر ہاتھ سر پہ آنا چاہیے جوانوں کا جو عزادار بیٹھے ہوئے ہو۔ ظالموں نے صندوق کھولا، قیامت کا منظر تھا، اکبر کے لبوں پہ حسین کے لب تھے، آواز آ رہی تھی اکبر تجھے نہ دیکھوں مجھے چین۔ بسم اللہ۔ کبھی کوئی غم نہ دیکھو یار، ایک لمحے کا حوصلہ چاہتا ہوں، سانس لے لو، فکرے پڑھتا ہوں، مقتل کے دو فکرے پڑھتا ہوں۔ نہیں تھک جاؤ گے، میں دو فکرے مقتل کے پڑھتا ہوں اور میں ماتم کا اعلان کرتا ہوں۔ عزاداران مظلوم، غریب کی غربت پہ رونے والوں، ننگے سر بیٹھ کے گھروں کو آرام چھوڑ کے پرسہ داروں، سچ پڑھوں تو میری طاقت نہیں، جتنا پردہ ڈال سکتا ہوں اتنا ڈالوں گا۔ ہر جوان خیمے سے نکلا، میدان میں آیا، لڑا اور شہید ہو گئے۔ واحد جوان ہے علی اکبر، جسے 19 مرتبہ بھیجا، 19 بار بلایا۔ اکبر مجھے داڑھی چومنے دے، اکبر مجھے سینہ چومنے دے، اکبر تیرے بعد کسے دیکھوں گا؟ اکبر تجھے میں نے دعا میں مانگا ہے، مجھے غازی کے علم کی قسم 19ویں مرتبہ شہزادے نے فرمایا بابا تو صابر کائنات ہے، اب وعدہ کر اب نہیں بلائے گا۔ جا اکبر اب میرا وعدہ ہے میں نہیں بلاؤں گا، کہہ تو دیا بلاؤں گا نہیں۔ اکبر زین پہ بیٹھا، جگر قابو کرنا، اکبر زین پہ بیٹھا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، مر نہ جاؤ یہ پڑھتے ہوئے غریب باپ نے چلنا شروع کر دیا۔ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، غریب باپ اور تیز ہوا، اکبر نے ایڑ لگائی، حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ 18ویں قدم پہ اکبر تھا، یہ سامنے ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا۔ اکبر جلدی نہ کر، کون ہے روکنے والا؟ کہا تیری دادی زہرا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھ، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، پتہ نہیں کتنی بار گرا ہے، پتہ نہیں کتنی بار اٹھا ہے، پتہ نہیں اکبر میرا غریب بیٹا ہے۔ اکبر تھوڑا بسم اللہ۔
اب جلدی نہیں کرنی میں نے، نانا مقتل کا فکرہ پڑھوں گا، منت کر رہا ہوں، سانس لے لو، مقتل کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ مجھے ڈر گیا ہوں میں، اس جوان کا ماتم دیکھ کے میں ڈر گیا ہوں۔ مارنا مقصد نہیں، میں چاہتا ہوں اتنا رو جیسے جنازے پر رویا جاتا ہے۔ پڑھو مصائب، پڑھو ایک فکرہ مصائب کا، اجازت ہے پڑھ دوں؟ قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ۔ حسین کا اکبر میدان میں آیا، حسین ٹیلے پہ کھڑا ہے، 7 غازی کھڑے ہیں۔ غریب باپ نے پوچھا عباس میرا بیٹا کہاں ہے؟ آواز مولا مقتل میں کیا کر رہا ہے؟ مولا پہلا حملہ، میرا بیٹا آپ کہاں ہے؟ آواز مولا دوسرا حملہ، اکبر آپ کہاں ہے؟ مولا تیسرا حملہ۔ جب چوتھی بار حسین نے پوچھا میرا اکبر کہاں ہے؟ غازی خاموش۔ عباس بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ غازی نہیں بولے۔ آواز میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ مولا کیسے بتاؤں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا تلواروں سے تلواریں مل چکی ہیں، تیروں سے تیر مل گئے ہیں، نیزوں سے نیزے مل گئے ہیں، جسے ماتم نہ ہے وہ سر چکا ہے، مجھے تیرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ حوصلہ باہر آئے گا، باہر آئے گا، اندر بھی آئے گا، اندر آئے گا۔ جی 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 سید اتنے بیٹھے ہو، آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں بابا جی، آپ اجازت دیں میں پڑھ دوں۔ جو سچ ہے وہ پڑھنے لگا۔ آپ کوئی مرتا ہے تو مر جائے یا میں مر جاؤں، دعا کرو یا مجھے موت آ جائے فکر پڑھنے سے پہلے۔ مولا تلواروں سے تلواریں جڑ گئی ہیں، نیزوں سے نیزے، تیروں سے تیر، مجھے تیرا اکبر نظر نہیں آ رہا۔ غازی میرے قریب آ، یوں آنکھ پھیرا، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، تابوت آئے گا مجھے معلوم ہے۔ آواز اب دیکھ، اب جو عباس نے دیکھا منظر ہی قیامت کا تھا۔ عباس مٹی پہ گرے، کیوں؟ چوتھے حملے پہ اکبر تیار ہوا۔ یا سنان بلانس نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پوسٹ پہ مارا، ابھی سنبھلا نہیں تھا۔ یا حسین ابن نمیر نے ایک وزنی برچی اکبر کے سینے میں ماری، اکبر زین پہ سنبھلا نہیں۔ آواز آئی بابا، بابا جلدی آ، بابا بیٹے کو برچی لگ گئی۔ یہ اکبر کا جنازہ ہے، یہ اکبر کی جنازے کی شبیہ ہے۔ حوصلے سے کندھا دیجیے گا، تم تو کئی لوگ ہو جو مل کے اٹھا رہے ہو۔ قرآن لے آؤ، میں حق پڑھ رہا ہوں۔ اکیلا حسین کبھی اکبر کے بازو اٹھاتا تھا، کبھی اکبر کا سینہ سینے سے لگاتا، کبھی کہتا اکبر میں غریب ہو گیا، اکبر میں اجڑ گیا۔ سر دیکھ کے کہنے لگی زینب مجھتر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اب نہ کسی نہ تیرا مقتل